بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ابتدائی جو حالات زندگی اور ابتدا پر بات کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابراہیم خلیل اللہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ کی والدہ کا نام امیلیہ تھا اور آپ اللہ رب العزت نے آپ کو بچپن ہی سے کم سنی کی عمر میں سے آپ کو اللہ رب العزت نے سمجھ بوجھ عطا فرمائی تھی، یعنی کہ آپ بچپن میں ہی تھے تو اللہ رب العزت نے آپ کو سمجھ بوجھ عطا فرمائی۔ آپ بابل جو ایک قصبہ یا شہر تھا اس میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کم سنی بچپن ہی سے سمجھ بوجھ عطا فرمائی تھی، لیکن جب آپ جوانی اور آپ لڑکپن کی عمر کو پہنچے تو اللہ رب العزت نے آپ کو بحیثیت نبوت سے سرفراز فرمایا، اور پھر اللہ رب العزت نے آپ کو خلیل اللہ کے لقب سے پکارا، اپنا خلیل، اپنا دوست بنایا۔ یعنی اللہ رب العزت کہتا ہے کہ یعنی وہ اس کے اہل تھے کہ وہ روح زمین پر خدائے واحد کی پرستی کا آغاز کرنے والے اسلام کو اس پر راہ ڈالے، کہ یعنی کہ وہ اس کے اہل تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو نبوت اس لیے عطا فرمائی کہ وہ اس کے اہل تھے کہ وہ روح زمین پر خدائے واحد کی پرستی کا آغاز کرے اور اہل اسلام کو، اہل عالم کو اس راہ پر ڈالیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبوت جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، جیسے انبیاء سابقین کا یہ معمول تھا کہ وہ توحید کی تبلیغ کرتے، توحید کا پرچار کرتے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی توحید کا پرچار کیا اور اللہ رب العزت واحد قہار کی پرستار کا حکم دیا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ سے شادی کی تھی۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ، اور جب اس دنیا میں وہ پیدا ہوئے تو کفر، الحاد، کبر، شرک وغیرہ یعنی کہ جو گناہ تھے تو وہ بہت عروج پر تھے، جو کافر تھے وہ بڑے عروج پر تھے، اور ہر طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہر طرف ہی کافر تھے اور بہت بے شمار کافر تھے۔ حتیٰ کہ آپ کے چچا آزر بھی، ان کو والد کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد تھا، لیکن وہ آپ کا چچا آزر تھا، آپ کا چچا تھا، وہ بھی کفر اور ضلالت کی جو ہے دلدل میں پھنس چکا تھا۔ سوائے روح زمین پر حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم کے بھائی حضرت لوط علیہ السلام اور آپ کی بیوی سارہ، یہ جو تھے تو وہ یہ کفر اور جو کفر کی غلاظت ہے یہ اس سے بچے ہوئے تھے۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ نے جب تبلیغ کا آغاز کیا تو ایک دن آپ نے بت خانے میں گئے جہاں پر کافروں کے بت تھے کافی سارے، تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ اس بت خانے میں گئے تو ایک بڑا بت تھا، باقی چھوٹے بت تھے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کلاڑا لیا تو ایک بت کا ہاتھ کاٹ لیا، ایک کی ٹانگ کاٹ لی، ایک کا ناک، ایک کا کان، کچھ کاٹ لیے، اور کلاڑا اس بڑے اونٹ پر، کلاڑا اس بڑے جو بت تھا اس پر رکھ دیا، اس کے ہاتھ میں دے دیا کہ اس پر رکھ دیا۔ جب کافر واپس آئے تو آ کر کہنے لگے کہ اللہ اللہ، یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کیا کیا لیا؟ تو آزر سے کہنے لگے کہ شاید آپ کے بھتیجے ابراہیم نے جو کہہ رہا ہے کہ اللہ میرا ایک ہے، شاید اس نے یہ کیا ہو۔ تو جناب ابراہیم خلیل اللہ نے آزر نے جناب خلیل اللہ سے پوچھا کہ اے میرے بھتیجے، کیا یہ تو نے کیا؟ تو ابراہیم خلیل اللہ نے کہا کہ اے میرے چچا، یہ میں نے نہیں کیا بلکہ اس بڑے بت نے کیا، دیکھو کلاڑا اس کے ہاتھ میں، اس بڑے بت نے کیا۔ یہاں پر حضرت انبیاء علیہ السلام ہے معصوم، لیکن
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو یہ بات کی کہ بڑے بت نے کہا تو یہ ترغیب دینا تھا ان کو، تبلیغ کرنا تھا. تو آزر نے کہا کہ اے بھتیجے تو جانتا ہے اور میں بھی جانتا ہوں کہ یہ بت تو حرکت نہیں کر سکتے، یہ بول نہیں سکتے، یہ کسی کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے، تو پھر یہ دوسرے کو کیسے کاٹ سکتے ہیں؟ تو جناب ابراہیم خلیل اللہ نے کہا کہ اے چچا، جب تو بھی جانتا ہے میں بھی جانتا ہوں کہ یہ بت نفع نقصان نہیں دے سکتے، تو اے میرے چچا بتاؤ پھر اگر یہ نفع نقصان نہیں دے سکتے تو پھر اس کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ اس واحد رب ذوالجلال کی پوجا پرستی کرو کہ جو رب ذوالجلال نفع بھی دے سکتا ہے، نقصان بھی دے سکتا ہے، اور وہ رب ذوالجلال جو مغرب سے مشرق سے سورج طلوع کرتا ہے تو مغرب میں غروب کرتا ہے، اس کی پرستی کیوں نہیں کرتے؟ تو الغرض آزر پر کیونکہ کفر اور شرک اور کبر کی ضلالت تھی تو آزر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جھٹلایا. الغرض میرے امام بخاری نقل کرتے ہیں کہ حضور نبی حضرت ابو ہریرہ سے نقل کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بروز قیامت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو چچا آزر تھا اس کو اس کے چہرے پر خجالت کے آثار ہوں گے، اور وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے کہے گا کہ اے میرے بھتیجے ابراہیم، میں آج پچھلے تمام جو اعمال ہیں اس پر بڑا پشماندہ ہوں اور آئندہ ایسے اعمال نہیں کروں گا. آج میں بڑا شرمندہ ہوں، لیکن آئندہ ایسے اعمال نہیں کروں گا. تو ابراہیم خلیل اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ، میرے چچا آزر نے یہ کہا کہ میں پچھلے اعمال پر بڑا پشماندہ ہوں، آئندہ ایسے اعمال نہیں کروں گا. تو اللہ رب العزت نے کہا کہ اے ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ، تو نے کہا تھا کہ میں تمہاری کوئی بات رد نہیں کروں گا، آج میرا ایک ہی سوال ہے کہ میرے چچا آزر کو بخش دے. جناب اللہ رب ذوالجلال نے مالک ارض السما نے عرض کیا کہ اے ابراہیم، میں نے بھی یہ کہا کہ جنت کافروں پر حرام ہے، تو تیرا چاچا آزر کافر ہے، میں اس سے جنت میں داخل نہیں کر سکتا. جب ابراہیم خلیل اللہ نے زیادہ اللہ سے اظہار کیا تو اللہ رب العزت نے کہا کہ اے ابراہیم، اپنے قدموں میں دیکھ، تو آگ کے شعلے ان کے قدموں کے نیچے تھے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہا کہ اللہ، جیسے تو بہتر سمجھے، تو علیم الخبیر ہے. تو الغرض آج کے اس واقعے سے ہمیں جو سبق حاصل ہوا وہ یہ ہے کہ آج ایسے عمل کریں کہ کل ہمیں اس عمل پر پچھتاوا نہ ہو، بروز قیامت ہمیں ایسے عمل نہ ہو ہمارے کہ کل ہمیں بروز قیامت ان اعمال پر ہمیں پچھتاوا ہو اور پھر ہمارے ہاتھ میں کچھ نہ ہو. اور آج ہم نیک عمل کریں. دعا ہے رب ذوالجلال سے کہ اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وَلَا آخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.